الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی جی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. ان تمام مخلوقات کے شر سے جو آپ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب. اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ پر پھونک مارتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اے نبی جی آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے. اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کر پیچھے کو چھپ جاتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو یا انسان میں سے ہو. آج کی اس مجلس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر بیان کی جائے گی. یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں. یعنی ایسی دو صورتیں ہیں جو آدمی کو اللہ کی پناہ دلاتی ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اور یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی سب سے آخری دو صورتیں ہیں. ان دو صورتوں کے نازل ہونے کی ایک خاص وجہ ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ہی سمجھیے کہ شان نزول کسے کہتے ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں یا بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو کسی واقعے کے تحت میں نازل ہوئی یا کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی یہودیوں نے کوئی سوال کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. پھر اس وحی میں وہ صورت نازل ہوئی، اس سوال کا جواب آیا. یا کبھی کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گیا تو اس واقعے کی وجہ سے وہ صورت نازل ہو گئی. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. خرابہ نام کی ایک جگہ سے گزر رہے تھے. یہودیوں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی. انہیں شرارت سوجی کہ چلو ہم نبی سے کچھ سوال کرتے ہیں، اور اس لیے سوال کرتے ہیں کہ نبی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم ان کا ٹھٹھا بنائیں گے، وہ کہیں گے تو یہ نبی حق نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی دی جس کو ٹیک لا کر وہ یہاں سے گزر رہے تھے. یہودیوں نے سوال کر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ روح کیا چیز ہے. روح جو آدمی کے بدن میں ہوتی ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی، جو وحی کے آثار ظاہر ہوئے اس کے پہلے بتایا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، آپ کا چہرے مبارک بدل گیا اور آپ کے بدن سے پسینہ ظاہر ہونے لگا، دانت مبارک میں کپ کپی آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں کیفیت ختم ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ کہ نبی جی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو میرے رب کا ایک حکم ہے، بس اس کا آگے کوئی چیز نہیں۔ تو یہ آیت یہودیوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی، تو اسی لیے اسی نسبت سے یہ دو آیتیں بھی ایک واقعے کی تحت میں نازل ہوئی۔ تو جس واقعے کی وجہ سے یا جس سوال کی وجہ سے جو آیت یا سورت نازل ہوئے اس کو سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں۔ بار بار قرآن کریم میں یہ الفاظ آئیں گے، اس کا مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شان نزول کسے کہتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں کا شان نزول یہ ہے، ان دو صورتوں کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ان کی اکانومی بھی بہت مضبوط تھی اور ان کی پولیٹیکل بھی بہت مضبوط تھی، چونکہ مدینہ کے اندر جو قوم آباد تھی، اوس اور خزرج، جو مشرک تھی، بت پرست تھی، یہ یہودی ان کو آپس میں لڑاتے تھے۔ پھر یہ لوگ لڑ کر ان یہودیوں کے پاس فیصلہ لے کر آتے اور یہودی ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور معاشی اعتبار سے بھی یہ بہت مضبوط تھے کہ مدینہ میں جتنی بھی تجارت کی جو منڈیاں تھیں وہ ساری منڈیاں پر قبضہ ان یہودیوں کا تھا، اور وہاں کے جو اصل باشندے تھے وہ زراعت پیشہ تھے، یعنی خیڑوت تھے، کاشتکاری کرتے تھے، تو وہ اپنا مال بیچنے کے لیے مدینہ کی تجارت کی منڈیوں میں آتے تھے، یہودیوں کو بیچتے تھے، اور ان کو اپنی کھیتی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہودی ان کو سود کے اوپر رقم دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہودی اس رقم کے بدلے میں ان سے اپنی عورتوں کا بھی مطالبہ کرتے تھے کہ رہن کے طور پر آپ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رکھوائیے۔ ان دونوں کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی یہ لوگ یہودیوں کو اپنے سے اونچا سمجھتے تھے، وہ اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے، اس لیے بعض مرتبہ بعض عورتیں یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ تو مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہودی آگے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے اور وہاں کر اسلام کی تبلیغ کی، جب اسلام ان کے دلوں میں آیا، اس قبیلے کے اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، تو یہودیوں کی چودراہٹ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے اور مسلمانوں سے حسد بھی بہت زیادہ تھا۔ اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ آج جو اسرائیل ہے وہ بھی انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے نسل سے اللہ نے ان کی نسل کے اندر سارے نبی انہی کی نسل سے پیدا کیے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے انہی کی نسل سے نبیوں کی نسل چلی ہے، اور انہی کی نسل سے یہ بنو اسرائیل کہلاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4500 انبیاء اکرام ان کے خاندان میں آئے ہیں۔ اس لیے یہودیوں کو اپنے کو بڑا فخر تھا، وہ کہتے بھی تھے کہ دیکھو ہم تو نبوت کے گھرانے کے ہیں، نبوت کے خاندان کے ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ کبھی کہتے تھے کہ وقالوا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ فخر تھا ان کو کہ ہمارے خاندان میں اتنے سارے نبی آئے، اللہ نے بہت عزت دی تھی ان کے خاندان کو۔ تو آخر میں جو 2 نبی آئے بنو اسرائیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک کو تورات ملی، ایک کو انجیل ملی۔ تو ان کی کتابوں کے اندر صاف صاف یہ وضاحت تھی اور یہ بشارت تھی کہ ایک آخری نبی بھی آنے والے ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ان کی بشارت سنائی گئی تھی، اور ان کی سارے اوصاف اور ساری نشانیاں ان کتابوں میں بیان کی گئی تھی۔ یہودی ان کا آنے کا انتظار بھی کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کس خاندان میں سے آئیں۔
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا؟ بنو اسماعیل. وہ سارے نبی کس میں سے آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے آئے. ایک آخری نبی جو آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے آئے. بس یہودیوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ سارے نبی ہمارے بنو اسحاق اور بنو یعقوب کے خاندان سے ہیں اور یہ نبی بنو اسماعیل کے خاندان سے کیسے آ گئے. حالانکہ ان کے سامنے ساری نشانیاں واضح ہو گئی. جو نشانی تورات میں انجیل میں بتائی گئی تھی وہ ساری کی ساری ان پر اللہ کے نبی میں فٹ آ رہی. لیکن ایک حسد ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں سے نبی کیوں نہیں آئے. جس حسد کی وجہ سے اسلام اور حق ظاہر ہونے کے بعد بھی حسد کے بعد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس حسد کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے. اسی سلسلے میں انہوں نے، چونکہ ان کے یہاں جادو مشہور تھا، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا بنو زریق، ایک قبیلہ ہے، اس میں ایک آدمی تھا لبید ابن عاصم، جو جادوگر ہونے میں بہت مشہور تھا. اس نے اپنی بیٹی کو بھی جادو سکھایا تھا. تو وہ ایک وفد یہودی کا اس کے پاس آیا کہ دیکھو یہ اسلام اور مسلمان، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. ان کے ساری پلاننگ اسکیمیں مسلمانوں کے خلاف فیل ہو چکی تھی. اس لیے وہ آخرکار ایک یہودی کے پاس آئے جو منافق تھا کہ بھئی تو جادوگری کا فن جانتا ہے تو اس نبی پر جادو کر دے. چنانچہ اس نے ان کی باتوں میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. اب جادو کیسے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا. تو اس یہودی لڑکے کو پھسلا کر اس کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کنگا، یعنی وہ کانس کا جس سے اللہ کے سب بال مبارک یا داڑھی مبارک کو کنگا کرتے ہیں، وہ کانس کا منگوایا، کنگا منگوایا، اور وہ سار کے وہ بال مبارک جو کنگا کرنے کے بعد ٹوٹتے ہیں وہ منگوایا. وہ منگوا کر اس نے اس کنگے اور کانس اور بال مبارک کو لے کر ایک کمان کی ایک تانت ہے لکڑی کی طرح، اس نے اس میں 11 گرہیں لگائی، گانٹھ لگائی اس یہودی نے، ساتھ میں اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں. اور ہر گرہوں پر اس نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور ہر گانٹھ کے اندر اس نے ایک ایک سوئی چبائی. اور سوئی ساری چیزیں جو بال مبارک، وہ کنگا اور وہ کمان کی تانت جس میں گرہیں لگائی تھی، ان ساری چیزوں کو نر کھجور کا وہ پھل جو نر ہوتا ہے اس کے کور میں گلاف میں پیک کر کے بنو زریق کا ایک کنواں تھا بئر ذی اروان نامی، اس کنویں میں جا کر اس کو پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے بعد یہ اثر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمزوری بڑھنے لگی، ضعف محسوس ہونے لگا. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوا کہ کچھ بھول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے لگی. یعنی بعض مرتبہ کوئی کام کیا ہوتا لیکن بھول جاتے کہ میں نے یہ کام کیا. خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس کبھی رات میں جاتے لیکن بھول جاتے کہ آج رات میں کسی بیوی کے پاس گئے. یہ اس جادو کی اثر ہوا. ایک اثر کیا ہوا کہ بیماری اور کمزوری بڑھنے لگی، اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس جادو کے اثر کی وجہ سے بھول ہونے لگی. لیکن اس کی وجہ سے یہ اثر نہیں ہوا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں آئے تھے، جو پیغمبرانہ جو فرائض تھے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنے میں وہ اچھی طریقے سے انجام دے رہے تھے، صرف یہ تھوڑی سی کمزوری ہونے لگی. خود اللہ کے سب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے باندھ دیا ہے، اس جادو کا اثر یہ ہونے لگا. اب دیکھیے اس واقعے کے اندر کچھ باتیں قابل غور ہے. ایک چیز تو یہ کہ دیکھو جادو کا ثبوت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، حالانکہ جادو ثابت ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. اللہ نے اپنے حکم سے ایک تاثیر رکھی. جیسے زہر میں تاثیر ایک آدمی کھائے تو مر جاتا ہے، نمک میں ایک تاثیر ایک آدمی کھائے آدمی کا منہ کڑوا کھارا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے کچھ کلمات ایسے یہ لوگ شیطانوں کے پاس جا کر پڑھتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کلمات کا اثر آدمی پر ہوتا ہے اور آدمی پر جادو ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی بہت سی آیتیں ہیں. دوسری بات ثابت ہے اس واقعے سے کہ اللہ کے نبیوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے، چونکہ نبی بھی انسان ہیں اور ان کے ساتھ بھی بشری سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں. جیسا نبی بیمار ہوتے ہیں تو نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے. البتہ وہ جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا مقصد؟ کہ جس مقصد کے لیے نبی پر جادو کیا ہے تو نبی اس مقصد کو چھوڑ دے اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جھاڑ پھونک جائز ہے. جیسے اللہ کے رسول بھی اپنے نوازوں پر جب بیمار ہوتے تھے تو پڑھ کر دم کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جھاڑ پھونک بھی جائز ہے. اور چوتھی یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دو صورتیں، یہ کوئی منتر اور کوئی تعاوذ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر شروع ہوا
تو 6 مہینے تک اس کا اثر رہا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ میرے یہاں باری کا دن تھا، اللہ کے نبی بہت پریشان تھے، رات میں اللہ کے نبی نے بہت دعا کی اللہ سے، بخاری شریف کے الفاظ ہے دعا ودعا ودعا، 3 مرتبہ دعا کے الفاظ ہیں، یعنی اتنی اللہ سے دعا کی کہ اللہ کسی بھی طریقے سے یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ بس اس دن رات کو جب سوئے ہیں تو خواب میں 2 فرشتے اللہ کے نبی وسلم کے پاس آئے، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، ایک سر کے پاس بیٹھ کر، ایک پائنتی یعنی پیر کے پاس بیٹھ کر، دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو ہو گیا ہے۔ کہ کس نے کیا ہے؟ کہ لبید بن عاصم یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ کہ اس کنگھے پر، ان کے بال پر اور اس کمان کی تانت کے اندر کیا ہے۔ وہ جادو کہاں رکھا گیا ہے؟ کہ فلاں بنو زریق کا جو کنواں ہے اس قبیلے کا، اس کے جو پتھر ہے اس پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ کہ اس کا جادو کا علاج کیا ہے؟ کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ جب اللہ کے نبی جب صبح میں بیدار ہوئے تو میں عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے ساری بات وحی کے ذریعے خواب میں بتا دی گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اور حضرت عمار اور 2 صحابی اور تھے، ان کے ساتھ ان کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کنویں کا پورا پانی گدلا، جیسے مہندی کا کلر کیسا ہوتا ہے ایسا کلر ہو گیا، پورا پانی کنویں سے خالی کروایا، اور اس کے بعد اس کنویں کے اندر جو پتھر تھا جو خواب میں دکھایا گیا تھا وہ پتھر دکھایا گیا، وہ پتھر کو جب ہٹایا تو اس میں وہ ساری چیزیں ملی، اس اندر کھجور کے شگوفے میں کور کے اندر، اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو جادو کا جو اثر جب اس کی ترتیب کو ہٹا دیا جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چیز وہاں سے ہٹائی تو فرما رہے کہ ایسا لگا گویا کہ مجھے کسی نے قید سے رسی سے آزاد کر دیا، اور اس کو ہٹانے کے بعد ہی جبرائیل اسلام وہ دونوں صورتیں ایک ساتھ لے کر نازل ہوئے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، چونکہ اس کمان کی تانت پر 11 گانٹھ لگائی گئی تھی، 11 گرے لگائی گئی تھی، تو یہ 11 آیتیں ہیں، 5 آیتیں سورہ فلق میں ہیں اور 6 آیتیں سورہ ناس میں ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور گرہ کھولتے جائیے۔ اللہ کے سر نے ایک ایک آیت کو پڑھا، ایک آیت کو پڑھتے گئے، گرہ کھلتی گئی، 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ فلاں یہودی منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ میں عائشہ نے کہا کہ یا نبی اللہ لوگوں کو اس کی حرکت سے واقف کر دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے شفا دی ہے تو پھر میں کیوں اس کے خلاف فتنہ بھڑکاؤں۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کا سر قلم کر دیں، یہ اللہ کے سے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ منافق تھا، اللہ کے کے مجلس میں بھی آیا کرتا تھا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہو، دل میں اس کے کفر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے، پھر بھی دشمن کو اس سے اپنے بدلے کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کر دیا، اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، معافی کا۔ آج تو لوگ عاملوں کے چکر میں پڑھ کر عاملوں سے نام پوچھتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی اثر وغیرہ کی تو عامل بھی نام بتا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر بدگمانیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عامل اگر نام بھی بتا دے ہوئے تو وہ کوئی وحی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اسم پر تو وحی آئی تھی جو سچ تھی، اور یہ جن طریقوں سے جو نام سوچتے ہیں بتاتے ہیں وہ کوئی وحی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی سچی ثبوت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کا اگر جرم ثابت کرنے کے لیے اسلام میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ آدمی خود اقرار کرتے ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ حرکت کی ہے، میں نے جرم کیا ہے، تو اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے۔ اور اگر وہ اقرار نہیں کر رہا ہے تو 2 عینی گواہ شاہد جو گواہی دے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے، ان 2 کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے کسی آدمی کے جرموں کو ثابت کرنے کی۔ اس لیے خواہ ایسی چیزوں میں نہ پڑھ کر یہ عاملوں کے پاس جایا جاوے، جیسے ہم نے بتایا کہ اس سے جھاڑ پھونک جائز ہے، عملیات کر سکتے ہیں جس کے اندر شریعت کے خلاف اور قرآن و حدیث کی آیتوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے پڑھ کر پھر اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، پھر اس کے اندر نام پوچھ کر ایک دوسرے پر دشمن کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ تو اب یہ سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں۔ اب دیکھیے ان 2 صورتوں میں مضمون یہ ہے کہ بعض دشمن ایسے کھلے ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ان کی دشمن ظاہر میں دشمن ہیں، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے مقابلے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اللہ سے حفاظت مانگی جائے، اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اس لیے سورہ فلق کے اندر 4 دشمنوں کا ذکر ہے جو آدمی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور سورہ ناس میں ایک دشمن کا تذکرہ ہے جو آدمی کی آخرت کو خراب کرتا ہے۔
چونکہ دنیا آخرت سے پہلے ہے اس نے سورہ فلق کو پہلے بیان کیا اور آخرت کے نقصان بعد میں اس نے سورہ ناس کو بعد میں بیان کیا۔ اب وہ 4 دشمن کیا ہے اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آ جاوے۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی جی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں پو پھٹنا، یعنی جب رات میں جب اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو اس اندھیرے کے بعد آخری وقت میں اس اندھیرے سے پو پھٹتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ جگہ اللہ نے قرآن میں بیان بھی فرمایا فالق الاصباح، یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اللہ اس اندھیرے سے صبح کو روشنی، اس اندھیرے سے اللہ صبح کو لاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کو تمہارے اوپر مسلط کر دے تو کون سی وہ مخلوق ہے جو روشنی کو لا سکے۔ یہ اللہ ہی کی صفات ہے کہ اللہ اس رات کے اندھیرے سے اندھیرے کو ختم فرما کر وہاں سے روشنی کو لاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ دنیا گردش کرتی ہے، اللہ اپنے نظام کے تحت سورج کو چھپا لیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ سورج جو ہے باہر آ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں، فیجی اور ناروے کے علاقے جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہاں جا کر اللہ کی قدرت کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اللہ اس اندھیرے سے روشنی کو لاتے ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے کہ جو رات کے اندھیرے کو بدل کر اس سے روشنی لاتا ہے، تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری تکلیف کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس اللہ کی پناہ میں آئیے جو صبح کے رب کا مالک ہے، جو صبح کا رب ہے۔ اے نبی جی آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے جو آپ نے پیدا کی۔ دیکھیے مخلوقات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جیسے انبیاء کرام کی جماعت اور فرشتوں کی جماعت، جس میں اللہ نے شر رکھا ہی نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جن کی ذات سے خیر ہی وجود میں آتی ہے۔ اور مخلوق کی ایک قسم ہے جس میں شر ہی شر ہے، جنات ہے، شیطان ہے اور درندے ہیں، موذی جانور ہے، سانپ بچھو ہے، جن کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے۔ اور مخلوق کی ایک قسم ہے جس میں اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، شر کا بھی رکھا ہے اور خیر کا بھی پہلو رکھا ہے، جیسے انسان ہے، مال ہے، بیوی بچے ہے، دولت ہے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شر بھی رکھا ہے، جس میں اللہ نے خیر بھی رکھا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے کہ صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی وہ مخلوقات جس میں اللہ نے شر رکھا ہے، جو برائی پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے یہ تکلیف انسانوں کی طرف سے آنے والی ہو، چاہے تکلیف جانوروں کی طرف سے آنے والی ہو، چاہے جناتوں کی طرف سے، چاہے اور کسی بھی شکل میں تمہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس رب کی پناہ مانگو، اس رب کی پناہ کی وجہ سے اللہ تمہیں اس شر سے، اس تکلیف سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، چاہے کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا بڑا حاکم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، نبی ہو، ولی ہو۔ کیونکہ اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی خوشی و جنت ہے، ایک عالم وہ بنایا جس میں غم ہی غم ہے، وہ جہنم ہے، اور ایک دنیا کا عالم ہے جس میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے، کہا کہ دنیا یہ دار تکلیفوں کا گھر ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس دنیا میں تکلیف نہیں پہنچی یا نہیں پہنچے گی۔ اب جب تکلیف پہنچے گی تو اس تکلیف کے اندر جب ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ تکلیف اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد 2 چیزیں ہوگی، یا تو تکلیف تمہاری ختم ہو جائے گی، تم اللہ کی پناہ میں آئے ہو، اللہ کی حفاظت میں آئے ہو، تو تمہارے مقدر میں اگر وہ تکلیف ختم ہونے کی لکھی ہو، تکلیف تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اگر تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں وہ تکلیف ختم ہونے کی نہیں ہے تو اس تکلیف کو اللہ تمہارے لیے نعمت بنا دے گا، وہ تکلیف تمہارے لیے رحمت بن جائے گی۔ کیسے بنے گی؟ کہ اس تکلیف کے اوپر تمہیں تمہارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، تمہارے درجات کو اللہ بلند کرے گا، تمہیں اللہ ثواب دے گا، اور اس تکلیف پر جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر جو تم صبر کرو گے اس صبر کا اللہ تمہیں آخرت میں بدلہ دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ دنیا میں جب جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں نا، جب وہ جائیں گے آخرت میں تو اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن جب بدلہ دے گا تو جن لوگوں کو دنیا میں تکلیف پہنچی ہے
وہ آخرت میں کاش یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں. جب صبر کا بدلہ دیکھیں گے تو اس پر یہ تمنا کریں گے. تو یہ نعمت بن جائے گی. یا تو اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد وہ تو تکلیف ختم ہو جائے گی. اگر تکلیف ختم نہیں ہوگی تو تکلیف ہمارے لیے نعمت بن جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی آدمی کو جب تکلیف آئے تو وہ تکلیف کے بارے میں شکوہ شکایت نہ کرے. مومن اور کافر کا یہی فرق ہے. کافر جس کو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے، جس کو اللہ کی حکمتوں پر یقین نہیں ہے، جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، گلا شکوہ کرتا ہے. لیکن ایمان والا جب اللہ کی طرف سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی تکلیف پر بھی رضا بالقضا راضی رہتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے. تو اس موقع پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ گلا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری پناہ میں آ جاؤ. میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جس کو اللہ تو نے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے جن مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو مخلوق تجھے تکلیف پہنچانے کا سبب بنی ہے اس خالق کی طرف رجوع کرو. تبصرے مت کرو. آج دنیا میں بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تبصرے کرنے کی بجائے خالق کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو ختم کر دے گا. آگے ومن شر غاسق اذا وقب. دیکھیے مخلوقات کے اندر ساری چیزیں آ گئی جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن آخر میں جو 3 چیزیں اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. رات کا اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس میں داخل ہے، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے بیان کیا. اس کے لیے بیان فرمایا کہ آگے جو 3 چیز جو آ رہی ہے ان کا انسان کو تکلیف پہنچانے میں ایک خاص دخل ہے. اس لیے کہ رات کے اندھیرے کے اندر اکثر جو جادو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے. اکثر جو برائیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے جو ماحول گرم ہوتے ہیں، شراب کے جو اڈے گرم ہوتے ہیں، جوان عورتوں کی جو عصمتیں لوٹی جاتی ہے اور رات کی تنہائی میں ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے. اس لیے اندھیرا آدمی کے لیے تکلیف دہ ہے. ایک تو اندھیرا وہ ہے جو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ رات آئی اندھیرا چھا گیا، جس کو ہر آدمی اندھیرا سمجھتا ہے. تو یہ ایک حصی اور ایک ظاہری اندھیرا ہے. ایک اندھیرا ہے باطنی اندھیرا، کفر شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، بری چیزوں کا اندھیرا، برے اعمال کا اندھیرا، عقائد کا اندھیرا. یہ سارے بھی اندھیرے ہیں جس کو آدمی ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے تو آدمی اس اندھیرے کو اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ ان سارے اندھیروں سے ومن شر غاسق، رات کے اندھیروں کے شر سے جب وہ چھا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جب غروب آفتاب جب ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اور جناتوں کی ٹیم باہر نکلتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد باہر مت نکلنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے ان کی زد میں آ جاوے اور انہیں ان کا اثر لگ جائے. اور یہ شیطان اور جنات اور یہ جادو کرنے والے اور یہ برائیاں کرنے والے یہ سارے کے سارے رات کی تنہائی میں سارے کام کرتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ رات کے اندھیرے سے جب وہ اندھیرا چھا جاوے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ پر پڑھ کر پھونک مارتی ہیں. نفاسات یہ نفوس کی جمع بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ جانیں یا وہ عورتیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس عورت نے جادو کیا وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھی، اس لیے یہاں نفاسات عورتوں کا بھی تذکرہ دے سکتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کے شر سے، اور عام طور پر جادو کرنے میں عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے یہاں نفاسات یہ مؤنث کی ضمیر لائے کہ ان عورتوں کے شر سے جو گروہ پر پڑھ کر پھونک مارتی ہیں. اس لیے کہ ایک گرہ پڑی پھر اس پر پھونک ماری، دوسری گرہ ہوئی اس پر پھونک ماری، تیسری گرہ پڑی تو گرہ پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جو جادو کر رہا ہے، جو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہیں پناہ دے دوں گا. اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد پھر اگر جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا. اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد لوگوں کی سازشوں کا اسکیموں کے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے وہ ہم پر وہ اسکیمیں پھیل جائیں گی. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے فرمایا کہ ان جانوں کے شر سے یا ان عورتوں کے شر سے جو گروہ پر پھونک مار مار کر دم کرتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. چونکہ حسد آدمی کیوں کرتا ہے؟ حسد یہ جب آدمی کسی پر جب حسد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس حسد کو ظاہر کرنے میں جادو کرتا ہے. یا آدمی کے خلاف کوئی شائع کرتا ہے، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ کیا. تو حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب سمجھیے کہ حسد کیا چیز ہے. دیکھیے حسد کہتے ہیں اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے،
کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، یا کسی کو اللہ نے شہرت دی ہے، یا کسی کو اللہ نے مقبولیت دی ہے، اب کوئی آدمی اس کی اس نعمت کو دیکھ کر جلے، گھٹن محسوس کرے اور اس کی یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے۔ فلاں کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس کی خوب دکان ہے، خوب فیکٹریاں ہے، خوب مال دیا ہے، اب کوئی آدمی اس کے مال کو دیکھ کر برداشت نہ کر کے اس سے گھٹن ہو رہی، جلن ہو رہی، اور یہ تمنا ہو رہی کہ وہ چیز نعمت اس کے پاس سے چھین جائے۔ شہرت ملی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو مقبول بنایا ہے، لوگ اسے چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی تمنا ہے کہ اس کی شہرت ختم ہو جائے، اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ دیکھیے یہ حسد کا پہلا درجہ ہے، اس لیے کہ انسان ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر آدمی کے دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن صرف اس حد تک ہے، صرف ایسا دل میں بات آئی، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اور اس میں دل میں تمنا ہے کہ کسی کی نعمت چھین جاوے، آگے اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، تو یہ حسد کا پہلا درجہ ہے کہ اس پر اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے دل میں جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے کسی کے تعلق سے، اگر اس کا علاج نہیں کیا تو حسد کا جو دوسرا درجہ جو بہت خطرناک ہے، آدمی اس میں ملوث ہو جائے۔ اسے جس کے دل میں یہ بھی کیفیت پیدا ہو جاوے، کسی کے بارے میں حسد ہو رہا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر، تو یہ سمجھو کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا روگ لے سکتی ہے۔ وہ علاج کیا بتا رہے امام غزالی کہ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے سامنے استغفار کرے کہ اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو مجھ سے ہوا ہے، اور اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے حسد ہے، جس خوبی کی وجہ سے، جس اچھائی کی وجہ سے، اللہ سے اس کے بارے میں، اس خوبی کے بارے میں اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو اس کو وہ اچھائی اور دے۔ جیسے اگر کسی کو مال کی وجہ سے حسد ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ تو اس کو مال اور دے، کسی کو علم کی بنیاد پر حسد ہے اللہ تو اس کو علم اور دے، شہرت کی بنیاد پر حسد ہے اللہ تو اس کو اور شہرت دے، جس خوبی کی وجہ سے اس کو حسد ہو رہا ہے اس خوبی کے اللہ سے اس کے لیے دعا کرے۔ دیکھیے یہ کڑوا گھونٹ ہے، ایک کڑوی گولی ہے، آدمی جب دعا کرے گا تو اس کے سینے پر آرے چلیں گے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوا تو یہی ہے، کوئی بیماری آدمی کو لگ جائے تو ڈاکٹر کہے کہ بھئی گولی آپ کو کڑوی ہے لیکن کھانی پڑے گی، اس کا علاج یہ ہے، تو اس کا علاج یہ ہے، دل پر آرے چلیں گے، دل نہیں چاہے گا کہ مجھے تو اس کے بارے میں گھٹن ہو رہی ہو، میں اس کی ترقی کی دعا کروں، لیکن علاج یہ ہے کہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو نعمت اور دے۔ تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، دیکھو وہ آدمی کتنا اچھا ہے، حالانکہ دل میں اس کے بارے میں برائی ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی ان تین علاج کی تین طریقے کر لے گا، جو کیفیت اس کے دل میں حسد کی پیدا ہوئی ہے اللہ اس کو ختم کر دے، اور اس کے آگے جو دوسرا درجہ ہے وہاں تک اللہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جو آدمی اس حسد کے پہلے اسٹیپ پر پہلے درجے کا علاج نہیں کرے گا تو حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس حسد کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے اس کے خلاف کارروائی کرے گا، سازش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کی برائی کرے گا لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے گا، یا اس کے بڑوں کے سامنے اس کی شکایت کرے گا، یا اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اور کبھی کبھی تو اس جلن کے آگ کی وجہ سے وہ اس کے خلاف جادو بھی کر دے گا۔ اس کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا ہے، حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو لگ جاتی ہے وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کا دل اندر سے جلتا ہے، لیکن وہ اس حسد کی وجہ سے کسی پر جادو کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کو اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اگر تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو کوئی حسد کر کے تم پر حسد کرنے کے بعد تمہارے خلاف کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف تمہارے خلاف جو سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم اللہ کی پناہ میں نہیں آؤ گے تو پھر اس حسد کرنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں گھٹن ہوگی، اس لیے اللہ فرمایا کہ تم اس سے بدلہ مت لو، صبر کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسد جو ہے نا یہ سب سے پہلا ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوا اور سب سے پہلے زمین پر ہوا۔ آسمان پر کس نے حسد کیا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سب کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے حسد کیا کہ ان کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اور آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے، میرا مقام ان سے اونچا ہے۔ اللہ کی بات کو حسد کر کے اللہ کی بات کو ٹھکرا دی۔ اور زمین پر سب سے پہلا جو حسد ہوا
وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل، اللہ نے حابل کو کچھ نعمت سے نوازا تھا، قابل کو برداشت نہیں ہوا تو قابل نے اپنے بھائی حابل پر حسد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیے حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کبھی کبھی تو کسی کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اور حسد جب آدمی کرتا ہے نا، شریعت میں لکھا ہے کہ حسد کرنا، جادو کرنا، یہ ایک حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس میں شیطان کے سامنے اگر کچھ ایسے کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی تو بچوں کو اغوا کر کے ان کو قتل کرنا پڑتا ہے شیطان کی خوشنودی کے لیے، کبھی کبھی قرآن کریم کو نجاست میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو وہ شیطان ان کی ان حرکتوں سے خوش ہو کر کچھ ایسے کلمات انہیں سکھاتے ہیں جو جادو کے، جو سفلی عمل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور آدمی حسد کی وجہ سے کبھی بھی یہ اقدام بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ صورت نازل فرما کر ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے اور اسباق ہے کہ آدمی کو جتنی بھی دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے، ان ساری تکلیفوں کے اندر کسی سے تبصرہ کرنے کی بجائے اور اس سے بدلہ لینے کی بجائے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں اس کی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح شام ان 2 صورتوں کو پڑھے گا، اللہ اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ناس اور سورہ فلق، اور ایک روایت میں کہ سورہ اخلاص، ان تینوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ کو اس طرح کر کے اس پر پھونک مارتے تھے۔ اور پھونک اس طرح مارنا ہے کہ کچھ تھوک کے ذرات بھی نکلے، اس طرح پھونک مار کر اس کی شروعات سر سے کرتے، چہرے سے کرتے، اور اس کے بعد پورے بدن پر مل لیتے تھے۔ اس کی برکت سے فرماتے تھے کہ اللہ انسان کو ساری دنیا کی مخلوقات کی شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر عائشہ فرماتی ہے کہ آخری عمر میں جو مرض الوفات، جس میں اللہ کے قسم انتقال فرما گئے، اللہ کے قسم میں ہمت نہیں تھی پڑھنے کی، تو میں خود ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتی تھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے قسم کے ہاتھ مبارک پر دم پھونک مار دیتی تھی، اور اللہ کے قسم اپنے ہاتھ سے اس کو پھیل دیتی، کیونکہ اللہ کے قسم کے ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو میں ان کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی اور اپنے ہاتھ کو اس پر پھیل دیتی تھی۔ اس لیے ہر آدمی کو بھی ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ ان کو بہت ساری بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اور حسد کرنے والوں کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا